بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی روایات کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اس لیے آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حکیم الامت، مفکر اسلام، عظیم رہنما اور ایک عظیم عاشق رسول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری شاعری میں اسلام نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضرب کلیم میں فرماتے ہیں، فتویٰ ہے یہ شیخ کا، یہ زمانہ قلم کا ہے۔ فتویٰ ہے یہ شیخ کا، یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کاراگری۔ ناظرین، ہندوستان کے بعض مذہبی رہنماؤں خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، تلوار کا نہیں۔ تلوار اس زمانے میں کوئی کام کی چیز نہیں رہی، لہٰذا اسے ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ صرف قلم سے اسلام کی اچھائیاں بیان کی جائیں، جہاد کا اس زمانے میں نام لینا مناسب نہیں۔ آگے علامہ فرماتے ہیں، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود بے اثر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اے ملا، تیرا یہ فتویٰ دینا اس لیے بیکار اور بے اثر ہے کیونکہ مسلمان ہی اب پہلے جیسے مسلمان نہیں رہے۔ آگے علامہ فرماتے ہیں، تیگو تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں، تیگو تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی ہو تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ اے ملا، تیری ایسی نصیحتیں کرنا اس لیے بیکار ہے کہ مسلمانوں کے پاس اب نہ تلوار ہے اور نہ بندوق، یعنی وہ ہر قسم کی فوجی قوت سے محروم ہو چکا ہے۔ فرض کریں کہ اگر تلوار اور بندوق اس کے پاس ہو بھی تب بھی وہ اسے استعمال کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ ناظرین، آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر۔ ناظرین، جس مسلمان کا دل کسی کافر کی موت کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے، اس سے یہ کہنا کہ اللہ کے راستے میں اٹھ اور جہاد کر، یہ بے فائدہ اور بیکار ہے، کیونکہ جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے وہ خود مرنے کے لیے کب تیار ہوگا۔ آگے علامہ فرماتے ہیں، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خنین سے ہو خطر۔ اے ملا، مسلمانوں کی بجائے تجھے ان لوگوں کو ترک جہاد کی نصیحت کرنی چاہیے جن کے پاس بے پناہ فوجی قوت ہے اور جن کے ہاتھ معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باطل کی فال و فر کی حفاظت کے واسطے، باطل کی فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوش تا کمر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو ہوش کر کہ یورپ والوں نے باطل کی شان و شوکت اور دبدبے کی حفاظت کے واسطے اپنے آپ کو کندھے سے کمر تک ذرا پوش کر رکھا ہے اور وہ پوری طرح حق کے مقابلے میں باطل کے ساتھ کھڑا ہے۔